آپ ملک کی سب سے مقبول جماعت پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں ان کو اریسٹ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ تھوڑا بہت ہوم ورک کر کے رکھیں، اپنی تیاری کریں، پریپریشن کریں۔ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا بھائی۔ عوام اب سوچو ذرا بھائی، جس کو کل تک ہم کہہ رہے تھے وہ آج ہمیں مشورے دے رہا ہے، جس کو کل تک ہم سبق سکھا رہے تھے، ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا نہیں ایسا کرو، آج وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، ڈپریشن میں چلا گیا۔ یار اتنے مزید حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں ہمارے ملک کے، یار اللہ ہی کرم کرے۔ یہ آپ تھوڑا صبر سے کام لیں۔ یہ کچھ شر پسند لوگ ہیں، انہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ لوگوں نے بچنا نہیں ہے۔ بعد میں جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، انہیں لوگوں نے پکتیاں کو سننے کا مبین کی طرف سے السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امید ہی کر سکتا ہوں کہ پاکستان کے جو حالات ہو چکے ہیں، ایک سچے پاکستان کے لیے خیر و عافیت سے رہنا ناممکن سا ہو چکا ہے۔ بھائی پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں دن پر دن۔ یہ حالات کہاں سے پیدا ہوئے اور کہاں تک جائیں گے، ان کے برے اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں پاکستان پر، اب ان سب کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اس ویڈیو میں کہ پاکستان کے کرنٹ سچویشن اس وقت ہے کیا۔ تو ناظرین میرے ساتھ بنے رہیے گا اینڈ تک، تو یہ ویڈیو بہت بڑے ہونے والی ہے، تو لیٹس سٹارٹ۔ پاکستان کے اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یہ حالات کہاں سے پیدا ہوئے؟ 9 تاریخ کو دوپہر 2:45 2:40 پر عمران خان کو اریسٹ کر لیا گیا کورٹ سے ہی۔ عمران خان صاحب کو اس وقت اریسٹ کیا گیا جب عمران خان صاحب اپنے القاعدہ کیس کے پری اریسٹ وارنٹ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب ایک چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک سے رینجر کی ایک بڑی نفری کورٹ میں انٹر ہوتی ہے، عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیتی ہے۔ گرفتاری کے دوران عمران خان صاحب کے وکلا پر اور اسپیشلی جو ان کے پرسنل باڈی گارڈز تھے ان پر تشدد کیا گیا۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ لاٹھی کا استعمال کیا گیا اور ٹانگوں کا بھی استعمال کیا گیا۔ عمران خان صاحب جب کورٹ میں انٹر ہو رہے تھے اس سے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے ایک پیغام دیا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ انہیں کہا کہ اگر کسی کے پاس اریسٹ وارنٹ ہوں گے تو وہ ڈائریکٹ میرے پاس آئے، مجھے اریسٹ وارنٹ دکھائے تو میں خود ہی جیل چلا جاؤں گا، تو لہٰذا اتنی بڑی نفری بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ہی واز مینٹلی پریپیئرڈ فار دس سچویشن۔ انہیں پہلے سے پتا تھا کہ مجھے اریسٹ کر لیا جائے گا۔ عمران خان صاحب کو جیسے اریسٹ کیا گیا تو پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے ملک کے دیگر علاقوں میں احتجاج شروع کر دیا گیا، سڑکیں بلاک کر دی گئیں۔ عمران خان صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو عدالت کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ یہ گرفتاری قانونی ہے یا غیر قانونی، اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور 9 تاریخ کی شام رات کو تقریباً 10 بجے یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ یہ گرفتاری قانونی ہے۔ تو آنریبل جج صاحب آپ سے ہم سب کا یہ کویسچن ہے کہ اگر یہ گرفتاری قانونی ہے تو سیکرٹری داخلہ پر اور آئی جی پنجاب کو اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹیفیکیشن کیوں بھیجا گیا؟ اس میں حالانکہ ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نیب کی طرف سے وارنٹ ایشو کیے گئے اور رینجر نے آگے گرفتار کیا۔ تو اس پر جو ان کا چیئرمین ہے نذیر احمد، ان کو نوٹیفیکیشن بنتا تھا، لہٰذا ان کو نوٹیفیکیشن ہی نہیں بھیجا گیا۔ ہائی کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ سنایا گیا کہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ قانونی ہے، تو ویسے ہی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف سے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست میں یہ موقف بنایا گیا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری غیر قانونی ہے، تو لہٰذا ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو کل عدالت میں پیش کیا گیا، جس میں عدالت نے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر عمران خان صاحب کو نیب کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی ان کا ریمانڈ ایشو کیا گیا ویسے ہی حالات مزید خراب ہو چکے۔ کچھ شر پسندوں نے پشاور میں جو ریڈی آفس تھا اس میں آگ لگا دی، اس پر حملہ کر دیا۔ جو وہاں پر لیڈیز عملہ تھا ان پر تشدد کیا گیا، حتیٰ کہ انہوں نے پشاور میں ایمبولینس کو بھی نہیں چھوڑا۔ ایمبولینس میں ایک مریض تھا اور ڈرائیور بھی موجود تھا، ان کو انہوں نے اتارا اور اس کے شیشے توڑنا شروع کر دیے۔ جب توڑ پھوڑ سے بھی ان کا دل نہیں بھرا تو ایمبولینس کو الٹا کر انہوں نے آگ لگا دی۔ آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ وہ ایمبولینس ایدی کی تھی۔ یہ وہ سروس ہے جو پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنے کارنامے سر انجام دے رہی ہے، انہوں نے تو ایمبولینس کو بھی نہیں بخشا۔ بھائی ایسے تو جنگ کے حالات پیدا ہو جائیں، اللہ نہ کرے، تو وہاں پر بھی دشمن بھی ایمبولینس کے لیے راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ آپ تو پھر ایک احتجاج کر رہے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے جو دیگر رہنما تھے ان کو اریسٹ کر لیا گیا، اسد عمر کو اریسٹ کر لیا گیا، فواد چودھری کو اریسٹ کر لیا گیا اور دیگر رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، ان کی عورتوں کے ساتھ تشدد کیا گیا۔ اب جیسے ہی فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا، فواد چودھری نے اس سے پہلے عدالت سے اپنی ضمانت منظور کروا لی تھی۔ عدالت نے یہ حکم جاری کیا تھا سپریم کورٹ نے کہ فواد چودھری کو اریسٹ نہ کیا جائے اور دیگر 14 رہنماؤں کو بھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں اریسٹ تو نہیں کیا گیا لیکن نظر بند ضرور کر دیا گیا اور حالات مزید دن پر دن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بگڑتے گئے۔ اور جیسے ہی 10 تاریخ کی صبح کا سورج طلوع ہوا ویسے ہی کور کمانڈر لاہور کی طرف پی ٹی آئی کے رہنما کارکن بڑھے اور ان پر بھی حملہ کر دیا، اس کو برے طریقے سے جلا دیا۔ تو آرمی نے اس میں کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، کوئی ریزسٹنس پیش نہیں کی۔ تو آئی مسٹ اپریشیٹ آور آرمی کہ انہوں نے اس پر کوئی جوابی کارروائی نہیں کی۔ اگر وہ چاہتے تو اپنا دفاع کرنا جانتی ہے ہماری آرمی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کچھ نہیں کیا۔
اس بات پر بھی مجھے تھوڑی خوشی ہے کہ عمران خان صاحب کے جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں اور فوج آمنے سامنے ابھی تک نہیں آئی، لیکن جب حالات ہاتھ سے نکل گئے، حالات مزید خراب ہو گئے تھے، تو جو پنجاب کی گورنمنٹ تھی اس نے آرٹیکل 245 کا استعمال کرتے ہوئے پنجاب میں فوج طلب کر لی۔ اس کو دیکھتے ہوئے کے پی کے میں بھی فوج کو طلب کر لیا گیا، اب فوج میدان میں آ چکی ہے۔ تو آئی ایس بی آر کی طرف سے صبح یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب اگر کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا۔ جو ہمارے شہباز شریف تھے وہ بھی کل تک نظر نہیں آ رہے تھے، انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اب ہم آئین کا بھرپور استعمال کریں گے، جو اس میں ملوث ہوگا، لہٰذا ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر کسی کی فوٹیج کیمرے میں آ چکی ہوگی، ریکارڈ ہو چکا ہوگا، تو بعد میں اس پر کارروائی کی جائے گی، اور ایف آئی آر تو ابھی سے کٹنا شروع ہو چکی ہیں۔ اور کل عطا تارڑ کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں انہوں نے نیا پنڈارا باکس کھول دیا۔ بھائی انہوں نے کہا کہ یہ سب بھارت کروا رہی ہے، آر سی سی کا کام ہے۔ بھائی اگر اپنا سکہ کھوٹا ہو نا تو کسی دوسرے پر الزام نہیں لگاتے، الزام تراشی نہیں کرتے۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب جو اس میں ملوث ہوگا اس پر دہشت گردی کی دفعہ ہوگی، قتل کی دفعہ لگائی جائے گی، اس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں دیا جائے گا، اس کے بعد اس کو گورنمنٹ کی نوکری نہیں ملے گی، اور اس کو کسی ملک کا ویزا نہیں دیا جائے گا۔ تو لہٰذا دیکھا جائے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات مزید خراب ہوتے چلے گئے۔ کچھ شر پسند تو اس قدر انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ وہ شارٹ گنز لے کے اور بڑی گنز لے کے سڑکوں پہ آ چکے ہیں۔ بھائی کھلے عام فائٹ کر رہے ہیں ہماری تاریخی امارات کے سامنے۔ بھائی یہ جو آپ اتنے جذباتی ہو گئے یہ سب کچھ کر رہے ہو، یہ اپنے مائنڈ میں رکھو کہ کل کلاں یہ عمران خان صاحب کے لیے بڑی مشکل بن سکتی ہے۔ تو یہ جو آپ طریق اٹھا کے دیکھ لیں، یہ جو رہنمائی انہوں نے اپنے پلے جھاڑ کے سائڈ پہ ہو جانا ہے، انہوں نے کہنا ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب ہماری جو مخالفین جماعتیں ہیں انہوں نے کروایا، مخالفین جماعتیں کہیں گے یہ سب انہوں نے کروایا، یہ اپنے پلے جھاڑ کے سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ جو اریسٹ ہوں گے، ظاہری بات ہے اریسٹ تو ان لوگوں نے ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر طرف کیمراز لگے ہوئے ہیں، تو کیمرے میں ان کی فوٹیج تو آئی ہوگی، اریسٹ تو انہوں نے لازمی ہونا ہے، تو وہ بیچارے غریب پھنس جائیں گے اندر۔ ٹھیک ہے، آپ کا احتجاج کرنا آپ کا آئینی حق ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لو۔ تو لہٰذا تھوڑا صبر سے کام لیں، کریں احتجاج، آپ کو کوئی روک نہیں رہا، لیکن قانون کو تو کم از کم اپنے ہاتھوں میں نہ لو۔ اب ہاں ہماری جو سرکاری پراپرٹیز ہیں ان کو تو اپنے ہاتھ میں نہ لو، لہٰذا وہ ہمارے ٹیکس، میرے اور آپ کے ٹیکسز سے ہی ہیں، یہ ہمارے ملک کے لیے بھی بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ملک ہے تو یہ سیاست ہے، اگر یہ ملک ہے تو میں ہوں اور آپ ہیں، اگر یہ ملک ہے تو پی ٹی آئی کی جماعت ہے، پی ٹی آئی کے کارکن ہیں اور دوسری جماعتیں ہیں، اگر یہ ملک نہیں ہے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو لہٰذا تھوڑا صبر سے کام لیں، ہم اپنے ملک کو ہی نقصان کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو اللہ اپنا کرم کرے، تو آپ بھی تھوڑا صبر سے کام لیں، تو اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہماری پاکستان کی کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کا بھی تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں قصور ہے یار، ان کو چاہیے تھا، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے کہ آپ ملک کی سب سے مقبول جماعت پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں ان کو اریسٹ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ تھوڑا بہت ہوم ورک کر کے رکھیں، اپنی تیاری کریں، پریپریشن کریں۔ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا بھائی، عوام جا رہی ہے تو آپ روک نہیں سکتے، تو کوشش تو کریں نا، جتنی رینجر آپ اس کو اریسٹ کرنے کے لیے لے کے آئیں اتنی رینجر ہماری تاریخی عمارت، انہیں پتہ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کھلے عام کہہ دیا کہ اگر مجھے کچھ ہوا، اگر مجھے اریسٹ کر لیا گیا، اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری ہے، تو اس کی ذمہ داری عوام نے تو جذباتی ہونا ہی تھا، کیونکہ ان کے جذبات کو پہلے سے بڑھکا دیا گیا تھا۔ تو لہٰذا حکومت کو بھی پہلے سے پریپریشن کرنی چاہیے تھی۔ اب اتنا نقصان ہونے کے بعد اب حکومت نے ہوش کے ناخن لیے، اب انہوں نے کہا کہ اگر جو کوئی قانون کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں لے گا تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا۔ اب کرنٹ نیوز یہ آ رہی ہے کہ 11 سے 12 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جس میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں، وہ بھی بہت زیادہ زخمی، بڑی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں۔ تو دوسری طرف کور کمانڈر پر جب حملہ ہو رہا تھا، کور کمانڈر ہاؤس پر، تو وہاں پر جو آئی جی تھے روکنے کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یعنی کہ ان کے ناک کی ہڈی توڑ دی گئی، ان کی ایک آنکھ پر چوٹ لگی ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی شاید بنائی متاثر ہو گئی۔ تو لہٰذا یار وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں، تو لہٰذا تھوڑا صبر سے کام لیں، اتنا جذباتی ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے ہمارے ملک کے حالات مزید بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ یہ اپنی اسکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ کس قدر بے رحمی سے ملک کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میں انہیں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ آپ کے ٹیکسز اور میرے ٹیکسز سے بنی ہوئی ہیں، یہ سب کچھ، یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، کچھ صبر سے کام لیں، ان میں تو انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی۔ بھائی ہم نے ملک کو بچانا تھا، جلانا نہیں تھا۔ کچھ دیکھو، میرے خیال سے یہ بعد میں عمران خان صاحب کے لیے مشکل پیش آ سکتی ہے اس کے بارے میں، تو لہٰذا تھوڑا صبر سے کام لیں۔
میرے دوست نے ابھی یہ مجھے یہ ویڈیو سینڈ کی. میں نے اسے کہا نہیں بھائی آپ ذرا دیکھو, تو نے کہیں مجھے مقبوضہ کشمیر کی ویڈیو تو نہیں سینڈ کر دی؟ اس نے کہا نہیں بھائی مبین بھائی یہ ہمارے ملک کی حالات ہیں. میں تو دیکھ کے فل ڈپریشن میں چلا گیا یار, اتنے مزید حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں ہمارے ملک کے. یار اللہ ہی کرم کرے. یہ آپ تھوڑا صبر سے کام لیں. یہ کچھ شر پسند لوگ ہیں, انہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ لوگوں نے بچنا نہیں ہے. بعد میں جو بڑے بڑے لیڈر ہیں, انہیں لوگوں نے پلے جھاڑ کے سائڈ پہ ہو جانا ہے. انہوں نے کہنا ہے کہ ہم انہیں نہیں جانتے, یہ ہماری جو مخالفین جماعتیں یہ ان کے لوگ ہیں, اور جو مخالفین جماعتیں ہوں گی وہ کہیں گے یہ ان کے ہی لوگ ہیں. ان لوگوں نے پھنس جانا ہے, پھر بعد میں دہشت گردی کا پرچہ ہوگا ان پر, اور اس کے علاوہ انہیں کسی ملک کا ویزا نہیں ملے گا, کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں دیا جائے گا. یہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں. اب ہم بات کریں گے کہ ہمارے ملک پر ان سب کے بعد کیا برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. پہلے تو ہمیں یہ بری خبر ملی کہ ڈالر مزید اکٹھا ہی 5 روپے مہنگا ہو کر بلند ترین سطح پر پہنچ گیا, 290 روپے کا ہو گیا ہے, اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. اور اوپن مارکیٹ میں تو یہ 296 روپے کا مل رہا ہے. اور دوسرا بڑا یہ ہمارے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے کہ IMF کی طرف سے جو معاہدہ ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو سکتا ہے. اللہ کرے ختم نہ ہو, یا کچھ مزید آگے لے کے جا سکتے ہیں اس معاہدے کو. اور دوسری طرف یہ کہ جس ملک کو کل تک ہم کہہ رہے تھے کہ وہاں پر سیاسی استحکام ہونا چاہیے, ہم اس کو سکھا رہے تھے, وہ آج ہمیں سکھا رہا ہے. بھائی ابھی میرے دوست نے, کیونکہ واٹس ایپ تو نیٹ تو بند ہے, تو اس نے مجھے ان باکس کیا, اس نے کہا بھائی یہ افغانستان کے جو وزیر ہیں ان کی طرف سے یہ آیا ہے نوٹیفیکیشن, یعنی کہ ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. اب سوچو ذرا بھائی, جس کو کل تک ہم کہہ رہے تھے وہ آج ہمیں مشورے دے رہا ہے. جس کو کل تک ہم سبق سکھا رہے تھے, ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا نہیں ایسا کرو, آج وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس برے دہانی کی طرف جا رہے ہیں, ہم کس نقصان کی طرف جا رہے ہیں. تو لہٰذا خدا را تھوڑے ہوش کے ناخن لیں, اس مسئلے کو جلدی سے جلدی کور کریں. اب یہ مسئلہ کیسے کور ہو سکتا ہے؟ اب یہ مسئلہ صرف اور صرف بات چیت سے ہی طے ہو سکتا ہے. بیٹھیں, مل کر گفتگو کریں, بات چیت کریں, اس پر کانفرنس کریں, ٹیبل کانفرنس کریں, تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو ادروائز اس طرح تو یہ مسئلہ حل ہونے سے رہا. اگلے روز عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا. عمران خان صاحب نے عدالت میں کہا کہ 24 گھنٹے ہو چکے ہیں, مجھے واش روم نہیں جانے دیا جا رہا, تو لہٰذا میں اپنا سلوک مسعود چپڑاسی کی طرح نہیں چاہتا, کیونکہ یہ ایک ایسا انجیکشن لگاتے ہیں جس کے بعد انسان آہستہ آہستہ مر جاتا ہے. تو لہٰذا میرا جو پرسنل ڈاکٹر ہے وہ میرے ساتھ موجود ہونا چاہیے. تو عدالت نے اس کے بعد عمران خان صاحب کو 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا. تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی ایک بری خبر آتی ہے کہ دوسری عدالت میں جو توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے اس پر بھی عمران خان صاحب پر فرض جرم عائد کر دی گئی, جس پر حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ پورے پاکستان میں سکولز بند کر دیے گئے ہیں, کالجز بند کر دیے گئے, اور حتیٰ کہ یونیورسٹیز بھی بند کر دی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ جو امتحانات تھے وہ بھی ڈیلے کر دیے گئے ہیں, اور جو کیمبرج کے امتحان تھے A لیول کے O لیولز کے ان کو بھی کینسل کر دیا گیا ہے. برٹش کونسل کی طرف سے یہ آرڈر آیا ہے کہ جو پچھلے امتحانات ہیں انہی کی بیس پر, انہی کی ایوریج پر جو نیکسٹ کلاسز ہیں اس کے نمبر اناؤنس کر دیے جائیں گے. تو لہٰذا ایک ہی دعا کر سکتے ہیں کہ یہ تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ سے بحال ہو سکیں اور جلد از جلد یہ حالات بہتر ہو سکیں. اور پھر سپریم کورٹ سے حکم آتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ غیر قانونی, تو لہٰذا عمران خان صاحب کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے. اور پھر اسی دن عمران خان صاحب کو ایک دن کے لیے پولیس لائن میں رکھا گیا, اور اگلے دن عمران خان صاحب نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا. ہائی کورٹ میں عمران خان کل پیش ہوئے. عمران خان صاحب نے مختلف ججز کی عدالت میں پیشی دی. پھر اس کے بعد تمام ججز نے عمران خان صاحب کی تمام کیسز میں ضمانت منظور کر لی, اور تمام ججز نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کو 17 مئی تک اب کوئی ہراساں نہ کرے. تو لہٰذا اب عمران خان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی پنجاب پولیس کے انڈر میں ہوگی. اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنے گھر جانے کا فیصلہ کیا, اور عمران خان صاحب فیصلے کے بعد تقریباً 10 گھنٹے عدالت میں موجود رہے. پھر اس کے بعد تمام کلیئرنس ہو گئی. اس کے بعد عمران خان صاحب گھر کے لیے روانہ ہو گئے. یہ تھی ہول سٹوری عمران خان صاحب کے اریسٹ ہونے سے عمران خان صاحب کی ریلیز ہونے تک, یعنی کہ اریسٹ ہونے سے لے کر اس کے بعد عمران خان صاحب کی جتنی بھی جو بھی ملک کے حالات ہوئے, یہ ساری میں نے اس ویڈیو میں ڈسکشن کی اس کے بارے میں. تو یا میں ویڈیو کو اینڈ کر رہا ہوں. یہ ویڈیو آپ تک تھوڑی دیر سے پہنچے گی کیونکہ ابھی تک جو انٹرنیٹ کی سروس تھی وہ معطل ہے ہمارے ایریے میں, تو امید ہے کہ جلد ویڈیو اب تک پہنچ جائے گی. تو میں یہاں ویڈیو کو اینڈ کر رہا ہوں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.